اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون بصیر۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں ضرور پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا دیکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر کا ذخیرہ جمع کر لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، چونکہ یہ دونوں بہت ہی اہم عبادات، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس وجہ سے اس کو الگ طور پر ذکر کیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو بلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اس کو اللہ پاک کے حضور ضرور پاؤ گے، اور بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھتا جانتا ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر جو بھی نیک اعمال، درود پاک ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جب وہ بندہ کرتا ہے آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں۔ بروز قیامت جب وہ بندہ حاضر ہوگا تو ان سب اعمال کو، وہ جتنے نیک اعمال تھے جس کو اس نے اللہ پاک کے حضور حاضر کر دیا تھا، وہ سب کے سب نیک اعمال وہ بندہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ فلاں میرا اعمال ہے، کہ یہ فلاں نیک اعمال میرا ہے۔ یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی اس دنیا میں جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نمازی کو دیکھتے ہیں، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ رکوع کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، اس شخص کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نماز کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جو ہمارے نیک اعمال ہے، وہ نماز بھی جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ نماز اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاتی ہے اور آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور وہ ایک نور بن جاتی ہے۔ یعنی جب ہم نیکی کر لیتے ہیں اس نیکی کو ایک خوبصورت شکل دے دی جاتی ہے اور وہ اسی شکل میں، اسی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاتی ہے، اور بروز قیامت ہمیں وہی خوبصورت نیکی جو ہم نے کی تھی وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہم اپنی آنکھوں سے اس خوبصورت نیکی کو دیکھیں گے۔ اور خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازیں اپنے وقت پر ادا کرے، نماز کے لیے خشوع و خضوع کرے، اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اس کے رکوع کو اچھی طرح ادا کرے، اس کے سجدے کو اچھی طرح ادا کرے، الغرض اس کی حفاظت کرے، یعنی اس کو مکمل طور پر اس کی اچھی طرح حفاظت کر کے اس کو بجا لائے، تو نماز اس شخص کے لیے سفید روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ادا کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی کے برعکس جو شخص نماز وقت پر ادا نہیں کرتا، اچھی طرح وضو نہیں کرتا، اس کے خشوع و خضوع کو ادا نہیں کرتا، تو اس کی نماز سیاہ ہو کر کہتی ہے کہ اللہ پاک تجھے اندھیری عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم اچھی طرح اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ ہماری نماز ایک نور بن کر آسمان کی طرف نکل جاتی ہے جو کہ بروز قیامت ہمیں ملے گی۔ اور اسی کے برعکس جو شخص نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کی نماز سیاہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس کو ادا کریں تاکہ وہ ہماری نماز نور بن جائے۔